ماہ سفر کے بارے میں تفصیلی معلومات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے جو محرم الحرام کے بعد آتا ہے۔ بعض جاہلانہ تصورات اور بدعت کی وجہ سے لوگوں میں یہ مہینہ بدشگنی اور نحوست کا سبب سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں۔ ماہ سفر کی حقیقت۔ عرب جاہلیت کے دور میں یہ مہینہ نحوست والا سمجھا جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں آفتیں اور مصیبتیں زیادہ آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام جاہلانہ عقائد کو ختم کر دیا اور وضاحت فرما دی کہ اسلام میں سفر کے مہینے کو نحوست والا سمجھنا باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ کوئی بیماری خود بخود لگتی ہے، نہ بدشگنی ہے، نہ الو کی نحوست ہے اور نہ ہی سفر کی نحوست ہے۔ یہ حدیث واضح اعلان ہے کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں، بلکہ تمام امور اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں ناپسند ہو اس کو ناپسند سمجھو، لیکن اس میں بدشگنی نہ لو، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرو۔ بدقسمتی سے بعض لوگ ماہ سفر کے بارے میں بدعت اختیار کر لیتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ماہ سفر کو منحوس سمجھنا۔ خصوصی دم تعویذ یا صدقہ کرنا، نحوست دور کرنے کے لیے یا شادی بیاہ نہ کرنا، یہ تمام اعمال بدعت ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں۔ چونکہ صدقہ ہر وقت مصیبت کو دور کرتا ہے، لہٰذا ماہ سفر میں بھی عام صدقہ دینا باعث برکت ہے، لیکن اسے صرف سفر کی نحوست دور کرنے کے لیے مخصوص کرنا غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بری موت کو ٹالتا ہے اور عمر میں برکت دیتا ہے۔ ماہ سفر کو نحوست والا سمجھنا غلط ہے۔ اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہر وقت کی طرح نیک اعمال، صدقہ اور دعا کرنی چاہیے۔ بدعت اور جاہلانہ تصورات سے بچنا ضروری ہے۔ آئیے دین اسلام کی اصل اور خالص تعلیمات کو سمجھیں اور پھیلائیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو ہمیں سبسکرائب کریں۔ اسلامی حقائق پر مبنی مزید مستند مواد کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ علم نافع حاصل کریں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔